طویل عرصہ تک وہ وزیر اعظم رہے۔ پھر جو ہے نریندر مودی صاحب جو کہ اس وقت ہیں، وہ 2017 سے 2022 تک اور 2022 سے اب تک جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ اب بات یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ترقی میں حائل ہماری فوج تھی، یعنی آپ کے وہ کیا نام ہے میجر ان کا نام تھا، تو میجر صاحب جو ہے جب بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں نا تو وہ بتاتے ہیں کہ جناب آپ گوگل کے اوپر جائیں، ہمارے آرمی چیف کے تمام جو اثاثہ جات ہیں وہ گوگل کے اوپر موجود ہوتے ہیں، آپ کے پاس آپ کے آرمی چیفز کے پاس جو ہے اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو جناب محترم آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ تو آڈٹ تک نہیں کرواتے، وہ تو کہتے ہیں کل پرسوں ان کا بیان تھا کہ ہم خود احتساب بھی کرتے ہیں، یعنی جس ملک کی فوج اس حد تک بدمعاش بن جائے کہ وہ کہے کہ ہم خود احتسابی، یعنی ملٹری عدالت، وہ سیولین کا کہیں ٹرائل ملٹری عدالت میں، جبکہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ ان سے ہے، ہمارا شکوہ ان کے ساتھ ہے، ہمارے مجرم یہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیس جو ہے ہماری عدالتوں میں چلایا جائے۔ یعنی آپ کے لیے عدالت ہی کوئی نہیں، آپ نے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک آپ نے اس ادارے کا آڈٹ ہی نہیں کرایا۔ تو اب کرپشن، لیکن آپ تمام کی تمام جو میجر صاحب یا جو بھی وہاں پہ ماشاءاللہ صحافی ہیں جب پاکستان کی ادھر تھوپتے ہیں تو آپ کی سیاسی جو قیادت ہے ان کے دور میں کیا کیا ہوا وہ تھوڑا سا میں بیان کرتا ہوں۔ یہ تو وہ ہیں فیکٹس اینڈ فگر جو سب کے سامنے ہیں، جو آپ کو مل جائیں گے کہیں نہ کہیں، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن لاسٹ میں کچھ ایسے کویسچن کروں گا کہ جس کے آپ کے میجر صاحب جو ہے وہ جواب بھی نہیں دے پائیں گے، آپ کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ بھی نہیں جواب دے سکیں گے، اس کی طرف میں آخر پہ آؤں گا۔ تو سب سے پہلے جناب میں بتاتا ہوں کہ اندرا گاندھی صاحبہ نے 6 سال تک آفس ہولڈ کیا پہلے جو آئے اس میں، اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ایلیگیشن ان کے اوپر لگا، اور لگا نہیں ثابت ہوا کہ انہوں نے جو یعنی الیکٹرانکس جو ہماری ووٹنگ ہوتی ہے اس کی کرپشن کی، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ انوالو رہی۔ ایک تو ان کے اوپر لگا کہ یہ جو الیکشن میں ووٹ کی دھاندلی جو ہوتی ہے ریگنگ، جو ہم پاکستانی بہت شور مچاتے ہیں، وہ انہوں نے کی، باقاعدہ ان کے اوپر اس کا جرم ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایکسیسو الیکشن ایکسپینڈیچرز کا استعمال کیا۔ وہ کہاں سے گئے جناب؟ وہ آپ کی عوام کے تھے، وہ ملک کے تھے۔ آپ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم جی اپنی فوج کے پیسے وہاں پڑے ہیں، لیکن جو آپ کی یعنی اندرا گاندھی صاحبہ نے جو ایکسیسو یوز کیا وہ کیوں کیا؟ آپ نے کبھی ان سے سوال، اب تو چلیں وہ ہے جو بھی ہے، کبھی آپ نے سوال کیا اپنے اسی فوج سے، اپنے اداروں سے، پولیس سے؟ فوج کا تو خیر کام نہیں ہے آپ کے ملک میں، پولیس سے، باقی اداروں سے، کہ آپ نے جناب کیوں یہ کام ہونے دیے؟ جب وہ یعنی ان کی دور حکومت ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کرپشن ان کی نکال کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ کہہ کہ وہی جو پاکستان میں ہوتا ہے، لیکن یہ کٹ پتلی وزیر اعظم جیسے سیاستدان ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو صحیح سیاستدان تھی نا، انہوں نے یوزنگ گورنمنٹ مشینری فار پارٹی الیکشن، پارٹی الیکشن یعنی پارٹی کے لیے جو انہوں نے الیکشن لڑنا تھا، الیکٹورل یعنی کرپشن جو تھی وہ ان کے اوپر ثابت ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جو ہے برائبری چارجز لگے جن کو ججز نے بعد میں ختم کر دیا۔ اب یہ بتائیں کہ جب برائبری چارجز لگ گئے ہیں تو کیا ججز مینج تو نہیں ہو گئے تھے؟ ان کے اوپر آپ نے تحقیق کی؟ یعنی اتنے چارجز ہونے کے باوجود برائبری چارجز ان پر سے ہٹا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سارے چارجز ہیں، ساری کرپشن میں وہ ملوث تھیں، لیکن جناب آپ رشوت سے ان کو باہر لے کے آ گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اندرا اور سنجے، آپ جانتے ہیں، یہ تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے 13 کروڑ کی کرپشن ہانگ کانگ کی آئل کمپنی کے ساتھ کی، آئل کے یعنی معاہدے کی مد میں 13 کروڑ روپیہ ان کی جیب میں گیا، اور آج بھی انڈیا میں میرے بھائی بہنیں جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، وہ سڑکوں کے اوپر سوتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اتنا پیسہ اگر آپ کی اندرا گاندھی، جن کا نام بھی گاندھی صاحب کے ساتھ اور اسی لڑی سے ہیں، اگر وہ اتنا پیسہ کما رہی ہیں تو آپ کے ادارے کیا کر رہے تھے جناب؟ آپ کے پاس تو جمہوریت تھی،
آپ کی عوام بھی زیادہ تھی، آپ کیوں نہیں نکلے؟ اور آج بھی نہیں آپ نکل رہے، آج بھی جو آپ کو صرف ڈھونگ دکھایا جا رہا ہے، وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ میرا ویلاگ شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے، لیکن بات جو ہے وہ مکمل کرنی ہے کیونکہ سننی ہے آپ نے۔ اب اس کے بعد سب سے بڑا سکینڈل بوفر سکیم تھا، جو کہ راجیو گاندھی صاحب کے دور میں ہوا، ٹھیک ہے جی۔ غیر قانونی کک بیکس جو کہ 514 US بلین ڈالرز تھے، ٹھیک ہے، جو سویڈش مینوفیکچرز بوفرز کمپنی کو اسلحہ کی ڈیل کی مد میں دیے گئے، اور اس میں اتنی کرپشن ہوئی جو میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تحقیقات جب ہوئی، انویسٹیگیشن کی آپ کے اداروں نے، چلیں شکر ہے کر لی، تو ثابت ہوا کہ اداروں کو بائی پاس کر کے اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ معاہدے ہوئے اور اتنا پیسہ، یعنی جس میں نے پھر بتا دیتا ہوں، یعنی یہ بنتا ہے تقریباً 514 US بلین ڈالرز جو ہے، یہ کرپشن جو ہے کس میں، بوفرز سکیم کے نام سے یہ مشہور ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم تو دیکھیں، پڑھیں، اسٹڈی کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد 2008 کو جو سکیم ہوا وہ 2G، یہ 3G 4G جو ہم چلتے ہیں، اب 20 وہ جی، خیر وہ تو ہے جی بی، یہ جو ہمارا یعنی جی جو کہہ لیں کہ 5G جو اب نیٹ استعمال ہوتا ہے، تو 2008 میں 2G کے مد میں کانگریس نے جو سکیم کیا 2G کا، جب سونیا گاندھی کی پارٹی تھی، ٹھیک ہے، وہ پارٹی کی صدر تھی۔ یہ یعنی جو سکینڈل ہے ٹیلی فون کمپنیوں کے ذریعے، یعنی اور ٹیلی فون، موبائل اور کمپیوٹر کی مد میں ہوا کہ یہ دیے جانے تھے، اور ان کو کس ریٹ پہ، یعنی اس میں خرد برد کی گئی، ریٹ کا فرق ڈالا گیا، اپنی پسندیدہ کمپنیوں کو دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے یعنی بہت زیادہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ فیسیلیٹیز ان کو فراہم یعنی کرنی تو عوام کو تھی، لیکن وہاں اپنی مرضی کی کمپنیوں کو یہ کانٹریکٹ دے کر جو ہے اس میں بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ چلیں آگے، اور اس کے بعد جو ہے کیش فار ووٹ، یہ سکیم 2008 میں ہوا، جب BJP ممبرز نے 1 کروڑ روپے کی بات کی کہ جو یعنی استعمال کس چیز پر ہوا، عدم اعتماد، یعنی جو آپ پاکستان میں نو کانفیڈنس موومنٹ آئی تھی، عمران خان صاحب بھی پیسے دے سکتے تھے کیونکہ وہ فنڈ ریزنگ اتنی کر سکتے تھے کہ پوری دنیا سے پاکستانی ان کو اتنا پیسہ بھیج دیتے جتنا شاید پاکستان میں ویسے ہی موجود نہ ہو، لیکن انہوں نے کرپشن نہیں کی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ وہ موومنٹ کو روکنے کے لیے، کہ نو کانفیڈنس موومنٹ جو آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے باقاعدہ 1 کروڑ رشوت دی گئی۔ 1 کروڑ آپ کو بہت کم رقم لگے گی، لیکن اس کے پیچھے کتنے ضمیر بکے، کیسی روایت ڈالی گئی، کیا میسج دیا گیا لوگوں کو، یعنی لوگوں کو بتایا گیا آج اگر انڈیا میں یا پاکستان میں لوگ کرپشن کرتے ہیں، کرپشن کو بہتر سمجھتے ہیں، برائبری کو لیگلائز کر دیا ہے مولویوں نے، آپ کے پنڈتوں نے، ہمارے مولویوں نے، آپ کے بھی مولویوں کے، آپ سیکولر، اور اس سیکولر پہ بھی میں آتا ہوں کہ کتنے سیکولر ہیں آپ، یہ سیکولر سٹیٹ ہے، اور آپ کے وہ جو لوگ تھے، جو عیسائی پادری جو مینج ہوتے ہیں ان لوگوں سے، انہوں نے فتوے دے کر جو ہے یعنی کرپشن کو تو چلے چھوڑیں، برائبری بھی کرپشن ہے، ان تمام چیزوں کو لیگلائز کر دیا، لیکن ایک دوسرے کے خلاف کھڑے کر دیا کہ پاکستانی تمہارے دشمن ہیں، تم پاکستانیوں کے دشمن ہو۔ پھر مذہب کے نام پہ، یہ باتیں میں نے بعد میں کرنی ہے، اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں۔ بعد ایک اور سکینڈل آپ کا جو سکیم یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیوس اینٹرک سکیم 2011، اور یہ 2005 میں یعنی ان کے درمیان سائن ہو گیا تھا، اور اس میں کرنا کیا تھا، اینٹرکس نے ڈیوس کو جو ہے وہ سیٹلائٹ جو تھا، یعنی کہہ لیں کہ وہ یعنی ڈپارٹمنٹ آف سپیس میں، جس کا میں جی، ہاں جی، نام اس کا کیا تھا، جی مداوان، جو اس کا کرتا دھرتا تھا، تو ڈیل ان کی کیونکہ سائن ہو گئی تھی، اس میں کرپشن ثابت ہوئی، تو مداوان صاحب نے جو ہے بعد میں جو ہے الزام UPE2 کی حکومت پر بھی لگایا، اور اینٹرکس نے جو ڈیوس کو سیٹلائٹ ٹرانسپورٹنٹ لیز پر دینا تھی، یعنی اس میں کس قدر خرد برد ہوئی، اور حکومت بھی اس میں انوالو نکلی، صرف وہ افسر کے پہلے سر پہ یعنی گن رکھ دی گئی کہ بندوق اس کے کندھے پر چلا دی جائے، لیکن جب اس کو پکڑا گیا
تو اس نے, لیکن وہ پیسہ کہاں گیا جناب؟ کیا وہ آپ کے پاس آپ کی حکومتوں میں واپس آیا جو وہ لوگ دوبارہ پھر نکل گئے اپنے یعنی وہ طاقت استعمال کرتے ہوئے؟ کہیں اس کا ذکر نہیں ہے. یہ اصل چیز ہے. آپ کہیں گے ہم نے انویسٹیگیشن تو کر لی, ہماری جو ایجنسیاں انہوں نے انویسٹیگیشن کی, لیکن یہ بتائیں کہ کیا وہ پیسہ واپس آیا؟ کہاں پر ہے وہ پیسہ؟ کیا آپ کے اسٹیٹ بینک کے پاس وہ پیسہ آیا؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے وہ پیسہ ان سے نکلوایا؟ تو یہ اصل چیز ہے کہ یہ انہوں نے کرپشن کی. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کول سکیم کوئلے کا 2012 میں. 2004 سے 2009 تک حکومت نے کوئلے کی مد میں بڑا فراڈ کیا. یعنی کوئلہ جو کول ہوتا ہے بہت ایک مہنگا, یعنی آپ کو پتا ہے پاکستان انڈیا کے لیے اور ہر جگہ پہ توانائی کا جو بھی سورس ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے. تو اس پر جو ہے, اور 2013 میں بہت سارے آفیشل اور سیاستدانوں پر یہ الزام ثابت ہو گیا, اور انہوں نے کتنا یعنی کیا یہ بھی آپ کو بتا دوں, $36 بلین نہیں پاؤنڈ, ٹھیک ہے, کہ کرپشن کی. جو یعنی اس میں کیا یہ یعنی کرپشن اس میں ہوئی, کوئلے کی مد میں ہوئی. اب اس کے بعد میں ختم کروں گا بس, اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. پھر سکیم 2013 میں ہوا, اور اس میں کیا چیز تھی؟ اس میں یہ ہیلی کاپٹر تھے. یعنی ہیلی کاپٹر جو تھے وہ کس نے کرنا تھا؟ وہ تھا آگسٹا ویسٹ لینڈ نے آپ کو ہیلی کاپٹر مہیا کرنے تھے. اس میں نہ صرف آفیشلز بلکہ آپ کے سرکاری جتنے بھی سیاستدان, سرکاری آفیسر ملوث تھے. اور یہاں پر 36 بلین کا, یہاں پر 36 بلین پاؤنڈ کی جو ہے وہ کرپشن کی گئی, اور اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئے. وہ پیسہ کہاں گیا جناب؟ یعنی اتنی بڑی آبادی جہاں پہ لوگ بھوک سے مار رہے ہیں, میرا ملک بھی ایسے ہی ہے, 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے, بھوک سے مار رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو ایک سمپل سی بات ہے نا کہ ہم تو الزام کیا, ہمارے پاس تو ثابت ہے کہ ہمیں انہوں نے چلنے نہیں دیا. ہماری پاک آرمی نے, انہوں نے صرف اپنے بچوں کو عیاشیاں کرائیں, انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں مذہب میں بانٹے رکھا. لیکن ہمیں ایک لیڈر ہی صرف ملا, یعنی باقیوں کو تو یہ شہید کرتے گئے. اور اس نے ایسی ہمارے اندر ایک چیز پیدا کر دی کہ ہمارا عیسائی, ہندو, سکھ جو بھی ہمارے ملک میں رہتا ہے, بلکہ ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے جناب, انڈیا والوں سے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں خام خواہ آپ کا دشمن بنائے رکھا. ہم نے آج تک ٹنڈولکر کی ایک لائٹر نوٹ میں بات کروں گا کہ بیٹنگ ہی کبھی انجوائے نہیں کی کہ اتنا بڑا بیٹسمین اور شعیب اختر ایک اتنا بڑا بالر, اور ہم ہر دفعہ یہ چاہتے تھے کہ شعیب بس اسے آؤٹ کر دے اور شعیب کو چوکا لگ دے, کیونکہ ہمیں دشمن بنا دیا گیا تھا. ہمیں جنگوں کا بتایا ہی گیا تھا, جنگی ہے. یعنی جنگیں تو ہماری اللہ معافی سے جنگیں کرنی کیوں ہیں؟ ہم جب الگ الگ ملک بن گئے تو جنگیں کیوں کرنی ہیں؟ تو لیکن ہم نے مذہبی کارڈ ان کا بالکل ختم کر دیا, ہم نے ان کی ہر چیز ختم کر دی. اور دوسرا مذہبی کارڈ ہمارا جب چلتا ہے, یہ چند ان پڑھ لوگ جو ہے وہ کرتے تھے, ان کو بھی ہم نے عمران خان کے دور میں اچھی خاصی ٹھکائی کی. پھر ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک ایسے لوگ آئے جو نوجوان کی عادت آئی. آپ کے ہاں کیا ہے؟ آپ فلمیں تو وہ نائک فلم بناتے ہیں, لیکن کیا کبھی آپ کے جو ہے وہ نوجوان کی عادت جو اوپر والے درجے پر ہے وہ کبھی آئی؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ تمام لڑی جو آگے چلتی آ رہی, کیا یہ سارے ہی گاندھی جی کی طرح صاف ستھرے لوگ ہوں گے؟ انہوں نے یہ کرپشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. تو اس لیے, اور دوسری چیز یعنی یہ مودی صاحب جو آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں, جو کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی G20 ہو رہا ہے, ہم جی سپیس میں جا رہے ہیں, بات تو عام سی ہے, لوگ کرتے ہیں, آپ کے ملک میں بھی کرتے ہیں کہ جناب کیا آپ نے غریبوں کو ان کی جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ دی ہیں, چلیں چھوڑیں, وہ بھی مل جائیں گی. آپ اس کام میں تو لگے ہوئے ہیں نا, وہ بھی آپ دیں گے. لیکن اگر آپ کا آج بھی وزیر اعظم جو ہے ووٹ جو ہے وہ مذہب پرستی, فرقہ واریت, قتل و غارت کروا, گجرات کا جلاد کسے کہا جاتا ہے؟ اسی شخص کو کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے, آپ سیکولر اسٹیٹ ہیں کہ آپ کے ہاں ہر شخص کو سیکیورٹی, اور دیکھیں ترقی آپ کی کسی صورت نہیں ہو کی, بہت ہے آپ نے, لیکن جو ترقی ہوتی نا جیسے چائنا نے کی ہے, جس طرح دوسرے ممالک نے کی ہے, آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کے پاس ایسا سیاستدان نہیں آتا جو کرپشن کو کرپشن سمجھے, اور دوسرا جس کے لیے آپ کے ملک کا شودر ہو, آپ کے ملک کا مسلمان ہو, آپ کے ملک کا عیسائی ہو, کسی کی جان اتنی ہی عزیز ہو جو وزیر اعظم کے اپنے بچوں کی ہے, اور بچے اس کے پوری قوم کے بچے ہوتے ہیں. جیسے ہمارا لیڈر ہے,
آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ عمران خان نے اپنے دور میں کوئی کرپٹ کام کیا ہو. میں نے بتایا آپ کو کہ اگر وہ چاہتا تو پیسے دے کے وہ جو نو کانفیڈنس موومنٹ تھی اس کو روک سکتا تھا. باجوہ نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن دے دو میں اسے ختم کروا دیتا ہوں, لیکن نہیں, ایک عزت کے ساتھ, انٹیگریٹی کے ساتھ جیل میں بیٹھا ہے, لیکن اپنے لوگوں کے اوپر اپنے جو ملک کے لیے کوئی سودے بازی نہیں کر رہا. نہ تو دین کی بات کرتا ہے لیکن دین میں منافرت نہیں پھیلاتا. وہ کہتا ہے ہمارا دین, اس نے یو این او میں جو تقریر کی نا, آپ کے لوگوں کے چہرے دیکھنے والے تھے, ان کا ڈر کس کا تھا؟ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے, ان خواتین کے جو وہاں سفیر بیٹھی تھی, ان کو ڈر صرف آپ کے اس موڈی کا تھا کہ اس نے جناب موڈ بنا لینا ہے کہ کیا وہ باتیں کرتا رہا. اس نے یہ بات, حالانکہ کوئی آپ کے خلاف بات نہیں کی, اس نے صرف یہ بتایا کہ جس ذہنیت کا یہ شخص ہے, یہ لوگوں کو مار کے فسطائیت پھیلا کر مذہبی منافرت پھیلا کر جو آیا ہے, آپ کیسے اس سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ آپ کو تھوڑا سا وہ فلمیں نہ صرف بنائیں, اس سے نکلیں, اور تمام لوگ, ہم انسان تمام آپس میں بھائی, ہم ایک آدم کی اولاد ہیں, مذہب اپنا اپنا. ہمارے اسلام میں تو سیدھا کہہ دیا کہ تمہارے لیے تمہارا مذہب, ہمارے لیے ہمارا مذہب. ہم تو کسی کے مذہب کو برا بھی نہیں کہتے, نہ ہم کسی کی کتابوں کو جلاتے ہیں, نہ کوئی. تو یہ کون کرواتا ہے؟ یہ بڑی طاقتیں کروا رہی ہیں. آج بھی امریکہ آپ کو بے شک بتا رہا ہے نا کہ آپ تھانے دار ہیں یہاں پہ, ایکچوئل وہ خود اپنے آپ کو وہ آئی جی سمجھتا ہے. تو اس لیے ہم نہیں کہتے کسی سے لڑائی کریں, لیکن برابری کے ساتھ چلیں, اور اپنے ملک میں تو برابری لے کے آئیں نا, کہ آپ کے ایک ایک شہری کی جو ہے وہ عزت, جان, مال, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ آپ کے لیے, لوگوں کے لیے, لوگوں کو شعور دیں. اور نوجوان جب تک سیاست میں نہیں آئیں گے, جو گاندھی صاحب کے بھی الفاظ ہیں, جو قائد اعظم کے بھی الفاظ ہیں, کہ ہر شہری کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے, تب جا کے ملک صحیح ہوگا. اگر آپ کہیں گے یہ گنڈوں کا کام ہے, تو یہ گنڈے آپ کے سر پہ بیٹھے, آپ ڈاکٹر, انجینئر, پڑھے لکھی عوام, وہ کیرلا کے لوگ پڑھے لکھے, اتنی پڑھی لکھی جنہیں آپ کی عوام ہے, اور آپ کے اوپر جو ان پڑھ قسم کے چائے بنانے والے جو ناب آپ بنا دیتے ہیں, ان کے لیے کیا, یعنی وہ قتل و غارت کروا کے جب الیکشن قریب آتا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف, کبھی عیسائیوں کے خلاف, کسی کو کسی کے خلاف, یعنی یہی آپ کے ملک میں ہوتا ہے. اگر ہمارے ملک میں کھیل فوج یہ کھیلتی رہی ہے, آپ کے ملک میں یہ سیاستدان کھیلتے رہے ہیں, تو خدا را اس سے نکلیں اور ملک کو, اپنی قوم کو ترقی دیں. ہمارے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں, ان کو بھولیں. اور تجارت ان کے ساتھ تو ہم نے ویسے بھی نہیں آپ سے ابھی کرنی, جب تک ہاں عام آزادی انشاءاللہ لے لیں, پھر آپ کے ساتھ مل بیٹھیں گے, اور ان کو بتائیں کہ لڑائیاں نہیں, اصل مل کے جب ہم سائے چلتے ہیں نا تو دنیا پہ راج کرتے ہیں. اور مذہب جو ہوتا ہے وہ ہر شخص کا اپنا فعل ہے, نہ کہ مذہب کی وجہ سے دوسرے کو. ایک انسان کا قتل اسلام کہتا ہے, وہ کسی بھی مذہب سے ہو, پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ غلط مولوی بیٹھے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اس کو مار دو, اس نے قرآن کی بے حرمتی کر دی, اس کو قتل کر دو, یہ کر دو. یہ کام ریاست کا ہوتا ہے, اور یہ قاضیوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. آپ بھی اپنے ملک میں ذرا نظر دوڑائیں کہ کیا آپ واقعی صحیح سے سمت میں جا رہے ہیں, یا آپ کو دوبارہ سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, اور انشاءاللہ اگلے وی لاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا. اپنے میزبان عاطف چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thank you for watching our video. If you think that our videos are beneficial for the people, for your kids, for the students, for your friends, for Muslims and even non-Muslims, so then like, share, comment, and support our videos. Thank you very much.